اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے محبوب ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اب یہاں کافروں کا تذکرہ تھا، ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہارے اندر ہے ہمت تو قرآن کی طرح کوئی آیت لے کر کے آؤ، سورت لے کر کے آؤ۔ یہ تو کافروں کی بات تھی، لیکن اب اللہ دیکھے اپنے مومن بندوں کے لیے کتنا مہربان ہے، اپنے مومن بندوں کے لیے کتنا اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے کہ اپنے نبی سے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کا اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ اب انعام دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے۔ یہ کن کے لیے؟ مومن لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہے گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا کرتا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، حالانکہ انہیں اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کا مومن لوگوں کو بشارت دے دو، جو اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بشارت دے دو جنت کی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، کہا جب ان کو ان باغات کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں ہوگی، اوپر جو ہے تو وہ جنت کے اندر باغ ہوگے، جنت کے اندر درخت ہوگے، پھلدار درخت ہوگے اور نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اور اس جنت میں جب بندے کو داخل کیا جائے گا تو پھر اس کے سامنے جب وہ جنتی پھل لائے جائیں گے، جب وہ جنتی پھل لائے جائیں گے تو وہ کہے گا قالوا ھذا الذی رزقنا منھا، کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے ملا کرتے تھے۔ مطلب جو دنیا کے پھل ہوگے استقبالیہ طور پر جنت کے اندر بندے کو وہی پھل دیے جائے گا، اس لیے کہ انسان اس کو دیکھ کر کے سکون اور اطمینان حاصل کرے۔ اس لیے کہ جب انسان زندگی بھر کے اندر انار دیکھتا رہا ہے، سیب دیکھتا رہا ہے، امرود دیکھتا رہا ہے، انگور دیکھتا رہا ہے، اب اگر ڈائریکٹ وہ جنت میں جائے گا اور اچانک سے اس کو نئے پھل دے دیے جائے گے تو وہ انسان سوچے گا اس کو کرنا کیا ہے، کھانا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو وہاں پر اللہ استقبالیہ طور پر بندہ جب جنت میں داخل ہوگا تو متشابہات والے پھل دے گا، وہ جو دنیا میں وہ دیکھا کرتا تھا، لیکن البتہ بات یہ ہوگی کہ وہ دنیا کی طرح سیب دکھنے والا ہوگا، لیکن بندہ جب اس سیب کو کھائے گا تو اس کی لذت ایسی ہوگی کہ دنیا کے اندر کوئی سیب اتنا لذیذ نہ ہوگا جتنا وہ جنت کا ہوگا۔ اور یہی نہیں کہ ایک بار کھا لی، اب انسان کی عادت ہوتی ہے کوئی مزیدار چیز انسان ایک بار کھا لیتا ہے تو 2 بار کھائے گا، 10 بار کھائے گا، پھر اکتا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا دل نہیں کرتا کھانے کا۔ لیکن جنت کی ایک خصوصیت ہے، خاصیت ہے کہ بندہ جنت کے اندر جو بھی چیز تو کو طلب کرے گا، چاہے وہ کوئی پھل ہو یا چاہے کوئی بھی چیز ہو، جب وہ انسان اس چیز کو طلب کرے گا، اس چیز کو کھائے گا، جیسے اس نے سیب کو کھایا، اور ابھی جو اس انسان کو جو لذت آ رہی ہوگی سیب کے کھانے کی، لیکن جب دوسری مرتبہ وہ وہی سیب کھائے گا تو اس سے کئی گنا زیادہ اور زیادہ لذیذ ہو جائے گا وہ سیب۔ پھر جب وہ تیسری مرتبہ کھائے گا تو وہ اور زیادہ لذیذ ہو جائے گا۔ اس طرح اس سیب کی لذت بڑھتی چلی جائے گی، گھٹے گی نہیں، تو انسان وہاں بور نہیں ہوگا کسی چیز کو کھانے سے۔ اور جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں پر انسان کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا سے بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا پردھان منتری ہو، پریزیڈنٹ ہو، کتنا ہی بڑا حاکم ہو، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی ٹینشن نہیں آیا، میں کبھی پریشان نہیں ہوا۔ کتنا ہی بڑا بادشاہ رہا ہو، کتنا ہی بڑا حاکم ہو، کتنا ہی بڑا پردھان منتری ہو، لیکن ٹینشن تو اس کو ہمیشہ ہوتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو یا بڑے سے بڑا انسان، کبھی کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی جنت کے اندر۔